اب آتے ہیں آج کے زمانے کی بے دینی، آج کے زمانے کا طاغوت، آج کے زمانے کا ظلم، آج کے زمانے کا سیکولرزم، آج کے زمانے کا سیلفشنس نظام، آج کے زمانے کا ظلم. اور اس ظلم کے مقابلے میں اگر آج بھی کوئی کھڑا ہے تو وہ کون ہے؟ 44 ممالک ہیں مسلمانوں کے. ہاں، اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو کون ہے؟ ہاں، اہل بیت کے چاہنے والے کو کس نے آپ کے سروں کو فخر سے آج بلند کروایا؟ کون سا تشیع؟ وہ تشیع جس نے امام حسین کے نظریے کو زندہ رکھا، وہ شیعہ جنہوں نے فلسفہ کربلا کو زندہ رکھا. ورنہ میرے شیعہ ہونے کا فائدہ کیا اگر میں ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکوں؟ صبح آفس جاؤں، شام کو سیلری لوں اور گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھوں اور تھوڑا سا یا حسین کر کے سو جاؤں. حسینیت کو دنیا کو دکھانا. آج کچھ گلگت کے دوست ملنے آئے، کہہ رہے مولانا چلاس میں سب سے زیادہ کٹر قسم کے وہابی، کہہ رہے ہیں اس وقت شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انہوں نے جلوس نکالا، کٹر قسم کا وہابی، اس نے حسن نصر اللہ کا فوٹو اٹھایا ہوا اور جلوس میں چل رہا ہے. ایک وہ شیعہ جو شہید ہونے کے بعد اس نے تشیع کا سر فخر سے بلند کیا. پورے عالم اسلام میں دیکھیں آج کس نے تشیع کا سر فخر سے بلند کیا؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ بہادری کے ذریعے سے. خیبر میں کس چیز نے نام علی کو بلند کیا؟ شجاعت امیر المومنین. احد میں آج فخر سے بولتے ہو کہ سارے بھاگ گئے، علی نہیں بھاگے. شجاعت امیر المومنین. کربلا میں صبر حسین کو یاد کرتے ہو، کبھی علم امام جعفر صادق کو، تبھی فرمائے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. ہر زمانے میں ہمارے لیے کیا بننا؟ باعث زینت بننا. اب یہ تمہاری عقل اور تمہارا شعور اور تمہارا فہم ہے کہ تو باعث زینت کیسے بنتا ہے. ایسے کام نہ کر جو باعث ذلت ہو. معصوم فرماتے ہیں ہر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے جسم کو یاد نہیں رکھا جاتا، اس کے عمل کو یاد رکھا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کے حسن کو یاد رکھیں گے، لیکن اکثر لوگ کیا بات کریں گے؟ اخلاق کا اچھا تھا، نمازی تھا، سخی بڑا تھا، یتیم پرور تھا. جب امیر المومنین بھی دنیا سے جاتے ہیں تو پورے کوفے کے یتیم کسے یاد کرتے ہیں؟ امیر المومنین کو یاد کرتے ہیں. کتنی بار آپ نے ممبروں سے سنا کہ مولا حسن کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے، ہاتھ میں دو ننھے بچے ہیں. امام نے کہا کیا کرنے آئی ہو؟ کہا مولا یہ میرے دو چھوٹے بچے ہیں. بچوں کو دیکھا تو ہاتھ میں دودھ کے پیالے ہیں. امام نے کہا دودھ کس کے لیے لے کر آئی ہو؟ کہتی ہے مولا میں بیوہ ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایک اونٹنی ہے، اس کا دودھ نکالتی ہوں، مولا اسے مارکیٹ میں بیچتی ہوں، بیچنے کے بعد کچھ روٹیاں لیتی ہوں، پھر اپنے بچوں کے کھانے اور پینے کا بندوبست کرتی ہوں. لیکن مولا وہ دودھ آج میں نے نہیں بیچا، آج آپ کے دروازے پر لے کر آئی ہوں. امام نے کہا کس لیے لے کر آئی ہو؟ کہتے مولا جب آپ دودھ نکالنے گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں کو پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ اماں دودھ نہ بیچنا. میں نے کہا بیٹو دودھ نہیں بیچوں گی تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے اماں آج بھوکے رہیں گے لیکن شکایت نہیں کریں گے کہ ہمیں کھانا چاہیے. میرے بچوں پھر دودھ کا کیا کرو گے؟ کیا پیو گے؟ کہ اماں ہمیں ضرورت نہیں ہے، حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے. کوفے کے یتیم رو رہے ہیں امیر المومنین کے لیے. کس چیز کی وجہ سے؟ نام علی کی وجہ سے نہیں، عمل امیر المومنین کی وجہ سے. آج 1400 سال گزر گئے، اب شیعہ امام حسین کو یاد کرتے ہو. آپ نے دیکھا ہے مولا حسین کو؟ کیا شکل و صورت امام حسین کی وجہ سے مولا کو یاد کرتے ہو؟ اس مجمع میں کون ہے جس نے امام حسین کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا؟ ہم یاد کرتے ہیں تو اہل بیت کے کردار کی وجہ سے. سیم اسی طرح اگر امیر المؤمنین مجھے یاد کریں گے میرے کردار کی وجہ سے، اگر امام حسین مجھے یاد کریں گے میرے کردار کی وجہ سے. بہترین شبی آج ہر شیعہ کبھی علم، کبھی جھولا، کبھی ذوالجناح، کتنی شبی ہم نکالتے ہیں، لیکن بہترین شبی کیا ہے؟ شبی ہے کردار حسین. کونوا لنا زینا، کہ خود کو شبی ہے کردار ابا عبداللہ الحسین بنا. آج معاشرے میں واللہ جس چیز پہ سب سے زیادہ حملہ کیا جا رہا ہے آج کردار کشی ہے. آج
پہلے چادر اور چار دیواری، بچے محفوظ تھے کہ مولانا یہ چار دیواری میں اندر ہیں، مائیں بہنیں چار دیواری. اب یہ میڈیا کے آنے کے بعد چار دیواریاں ختم ہو گئی. یہ ٹک ٹاک، یہ انسٹاگرام انسان کے گھروں کی جو حرمت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. آج گھروں کے اندر مسائل سب سے زیادہ اگر مرنے کے بعد کسی باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اولاد کے بگڑنے کی تکلیف.